اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، جوہر، افغان، آغلون، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آغا وسیع، حیدر شاہ، سمرین آپ ٹھیک ہیں؟ سمرین فاطمہ، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کسا زہرا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کتاب صرف مقدماتی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اسم کی تقسیم کے بارے میں۔ اسم کی اگر آپ کو یاد ہو، اس کتاب کے تیسرے درس میں اسم اور فعل کی کچھ تقسیمات کی طرف اشارہ کیا تھا، پھر یہ کہا تھا کہ اب ہم آگے اس کتاب میں یہی تقسیمات کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ جیسے فعل کی 6 تقسیم گنائی تھی، یاد ہے نہیں؟ فعل، یہ بولیے فعل بتائیے کس اعتبار سے؟ صیغے کے اعتبار سے۔ مثلا صیغہ فعل کا یا ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، امر ہوتا ہے۔ فعل حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے۔ ثلاثی بھی آپ جانتے ہیں یا مجرد یا ایک تقسیم یہ تھی، دوسری تقسیم یہ تھی۔ مثلا ترکیب اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری تقسیم میں گنائی تھی فعل، بولیے اعتبار سے فعل معلوم ہوتا ہے، ہاں فاعل کلام میں ذکر ہے تو معلوم، کلام میں ذکر نہیں ہے فاعل تو مجهول۔ ٹھیک ہے، تیسری تقسیم جو ایک تقسیم لازم مطابق، ہاں فعل یا تو اس میں حکم کو ثابت کیا جاتا ہے تو مثبت، اگر ان فعل یا لازم، فعل کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو تو متعدی، فاعل میں تمام ہو جائے مفعول کی ضرورت نہ ہو تو لازم۔ چھٹی ایک تقسیم پڑی تھی فعل یا حرف اصلی اس کے حرف علت نہیں ہے، اس لیے حرف علت ہے تو فعل معتل ہے، اور اگر حرف اصلی نہیں ہے تو صحیح ہے۔ پھر آپ نے پڑھا تھا صحیح بھی یا تو حرف علت نہیں ہے اور حمزہ بھی نہیں ہے تو حرف جیسے بھی نہیں ہے تو سالم، اور اگر حرف علت نہیں ہے لیکن اس کے اصلی حرف کی جگہ یا تو حمزہ ہے یا ایک جیسے ایک جگہ ہے، تو اگر حمزہ ہے حرف اصلی کی جگہ تو محمود، اگر دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاف۔ معتل بھی یا تو آپ نے پڑھا تھا فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہوگا تو مثال فاعل فعل کی جگہ، اور اگر دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو لفیف، دو حرف علت ایک جگہ ہے تو لفیف مقرون، فاصلے سے ہے تو مفروض، اور اس کے سارے اپنے احکام قاعدے خلاف وغیرہ۔ 6 تقسیم کی نہیں ہے، سب کی سب پڑھی تھی، کوئی بچی تو نہیں تھی؟ ماضی کیسے بنتا ہے، کس سے بنتا ہے، کتنے صیغے ہوتے ہیں، مضارع کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، مضارع کتنے طرح کا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات، اس کے حالات، مضارع منفی، مضارع استفہامی، مضارع مجزوم، مضارع منصوب۔ پھر فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب مشہور، مزید کے 10 مشہور باب، رباعی مجرد کا 1، رباعی مزید کے 10، سارے باب، ان کے معنی، ان کا وزن پڑھے۔ معلوم پڑھا کیسے بنتا ہے، مجہول وہ پڑھا، موازی مجہول کیسے بنتا ہے، مضارع مجہول کیسے بنتا ہے وغیرہ، مثبت اور منفی کرنا ہو تو کیا، فعل متعدی، فعل، یہ سب ہم نے پڑھا۔ یہ تو فعل کے بارے میں تھا، وہاں ایسے تقسیم گنا کے پھر ہم نے یہ پڑھا تھا۔ پھر اسم کی 6 تقسیمات وہاں گنائی تھی، وہاں پہ اسم کی 6 تقسیمات میں پہلی تقسیم کیا تھی؟ اسم حروف اصلی کے اعتبار سے پہلی تقسیم، حروف اصلی کے اعتبار سے یا ثلاثی، رباعی، 5 حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اسم میں، خماسی، ثلاثی بھی، مجرد، مزید، رباعی بھی، مجرد، مزید، خماسی بھی۔ بتایا تھا مزید کا تو کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے اسم ثلاثی مجرد کے 10، فل سن، پارا سن، کا تکن، اسد، فکر، عنب وغیرہ،
रुबाई मुजर्रद जाफर बुरसुल वगैरह खुमासी मुजर्रद के भी बता दिए थे वहां। रुबाई मुजर्रद के 6 थे शायद, रुबाई खुमासी के 3 थे, सुलासी मुजर्रद के 10। इसमें दूसरी तकसीम हमने इसमें क्या पढ़ी थी, बोलिए। जामिद मुश्तक, हमने जामिद के बारे में तो काम इतने खास नहीं है। मुश्तक किसे कहते हैं अभी पढ़ के निकले, 8 होते हैं मुश्तक जी। वहां पे जी एक तकसीम हमने वहां पढ़ी थी, इसम या मुज़क्कर होता है या मुअन्नस। इसम 1 2 3 मुतसर्रिफ होता है, गैर मुतसर्रिफ मसदर होता है, मसदर या हाँ ये तो हम पढ़ के आए अभी। मसदर होता है या गैर मसदर, गैर मसदर। 6 इसम या मारफा होता है या नकरा। 6 तकसीम हो गई जी। हमने इसमें से कितनी पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये 3 पढ़ लिए ना, ठीक है। इसमें मसदर होता है या गैर मसदर, मसदर तो काम के करने या होने पर दलालत करे इसकी और ज़माना ना पाए। मसदर कई तरह का होता है, सुलासी मुजर्रद का मसदर, सुलासी मजीद का मसदर, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद का मसदर, सब बता दिए। सुलासी मुजर्रद का मसदर मुअय्यन नहीं है, बहुत से वज़न अक्सर जो इस वज़न पे आता है बता दिया था। सुलासी मजीद का आप जानते हैं 10 मशहूर बाब है, हर एक का एक मसदर है। इक़ाल, ज़मीर, मुफ़ाअल, तफ़ाउल। रुबाई मुजर्रद का एक, ये सब मसदर थे, मुअय्यन थे। सिर्फ सुलासी मुजर्रद का मुअय्यन नहीं है, लेकिन मशहूर यह है कि कभी कितने वजन, कभी फ़ाअल की वजह से आता है जैसे फ़त्हुन, कभी फ़ुऊल के वजन पाता है जैसे जुलूस, उसमें दे रखे। ये हमने पढ़ा। फिर जामिद और मुश्तक अभी पढ़ते गए। आज हम पढ़ेंगे इसम या मुज़क्कर होता है या। अभी 1 2 3 तकसीम रह गई है, तीनों ये 2 बहुत आसान है, इसमें ज्यादा बहस भी नहीं है, इसमें ज्यादा तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसम या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस। इसम या इसम इसम या मुअन्नस। इसम का एतबार से मुअन्नस। आप बताइए मुज़क्कर किसे कहते हैं? मुज़क्कर पहले सही है, मुज़क्कर जानते हैं मुज़क्कर भी 2 तरह का होता है और ठीक है। मुज़क्कर आप जानते हैं हकीकी और एक होता है मजाजी। मुअन्नस भी गरीबा या मुअन्नस हकीकी होता है, मुअन्नस या तो हकीकत में वो मुअन्नस है या बस नहीं, मुअन्नस हकीकत में तो नहीं है, वैसे मानते हैं कि मुअन्नस है। जैसे सबूरतुन, सबूरा किसे कहते हैं? मजाजी, बोर्ड में मुअन्नस है नहीं है, बस इसे मानो, ठीक है। अब आप जानते हैं मुज़क्कर हकीकी, ठीक है। मुज़क्कर हकीकी किसे कहते हैं? जो इंसान और हैवान के नर को दलालत करे। हाँ अभी याद है तो जो हमें इसमें आला पढ़ाया था जब, तो इसमें आला पढ़ाते हुए मैं हंस रहा था, तो मैं ये कह रहा आला किसे कहते हैं? किसी काम के करने के आले और औजार पर जी। तो नस्ल बनाने का जो आला और औजार है वो जिसके पास हो, जिसे हम अरबी में क्या कहते हैं? आलय तनासुल। आला यानी वही तनासुल, नस्ल से है। तनासला या तनासलो, तनासुल बाब तफाउल से, बाब तफाउल में शिरकत पाई जाती है जी, शिरकत होती है। आलय तनासुल यानी नस्ल बढ़ाने का आला, अब चाहे इंसानों का हो या जानवरों का,
جس کے پاس بھی وہ آلہ ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مذکر حقیقی۔ اب اس کو ہم عبارت میں لکھنے کے اعتبار سے کیسے لکھیں گے، سمجھ میں آ گیا نا یہ میں نے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی تو آلت کے معنی آلہ یا آلت، اوزار یا کسی کام کے کرنے کا آلہ، آلہ کے معنی نسل بنانے کا آلہ جس کے پاس ہے، وہ انسانوں میں ہو چاہے حیوانوں میں، اسے کہتے ہیں مذکر حقیقی۔ مذکر حقیقی تعریف اگر ہم لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ مذکر حقیقی وہ اسم ہے جو انسان اور حیوانوں کے نر پہ دلالت کرے۔ اور آپ جانتے ہیں حیوان نر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس وہ اسم ہے جو اسم ہے انسان اور حیوان نر پہ دلالت کرے۔ اور آپ جانتے ہیں نر مادہ، نر کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مادہ دلالت کرے، ٹھیک ہے، بولیے جیسے رجل ہے نہیں، رجل اگر ہم کہیں حاضر رجل تو یہ رجل مذکر جو ہے حقیقی ہے، نسل بڑھانے کا آلہ ہے۔ جمل یعنی اس کے پاس بھی ہے۔ دیگ کسے کہتے ہیں؟ مرغا۔ دیگ کسے کہتے ہیں؟ مرغا۔ قرادون بندر، کلبون یا حمارون وغیرہ سب کیا ہے؟ مذکر۔ اور مذکر مجازی کیا ہے؟ تعریف اگر لکھنا چاہیں تو ایسے لکھ دیجیے گا، جو مرد جی جو انسان یا ہمارے نر کے علاوہ پہ دلالت کرے، جو انسان اور حیوان نر کے علاوہ، وہ اسم جو انسانوں حیوان نر پر دلالت نہ کرے، مطلب دلالت نہ کرے یعنی وہ اسے بس مذکر مانتے ہیں، بس اسے مذکر مانتے ہیں کہ مذکر ہے مثلا، لیکن اس کے پاس وہ چیز تھوڑی ہے جو مذکر ہے حقیقت میں ہے، لیکن بس مثلا تو حاضر کتاب کی کتاب ہے، تو کیا کتاب کے پاس نسل بڑھانے کا کچھ ہے؟ جی حاضر مذکر ہے بس کتاب، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو مذکر حقیقت میں مذکر ہے، نہیں حقیقت میں مذکر نہیں ہے۔ اب مؤنث حقیقی جو نر کے مقابلے میں، انسان اور حیوان نر کے مقابلے میں جو تناسل ہے، تناسل باب تفاوت سے ہے نا، شرکت جو کرتی ہے اس میں وہ مؤنث حقیقی ہے، صحیح ہے، یعنی جس کے پاس احکام کون کون پڑھتا ہے آپ میں سے، مطلب عربی وغیرہ تھا جو حیوان کے مادہ پر دلالت کرے، کس پہ؟ ٹھیک ہے، یعنی جو مادہ کا جو مخصوص پارٹ ہے وہ اس کے پاس ہو، ٹھیک ہے، جیسے امراۃ مرد کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ امراۃ عورت، جمل کے مقابلے میں، اونٹ کے مقابلے میں ناقۃ، جی کیا آتا ہے؟ ناقۃ، جس کی جمع اونٹ ہے، جی ناقۃ۔ اونٹ کے پاس نسل بڑھانے کا آلہ ہے وہ کیا اکیلے مشارکت، کس کے ساتھ؟ اونٹ، اونٹنی، مرد
عورت. دیگ یعنی مرغا. مرغے کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دجاجتن مرغی. ٹھیک ہے. قردۃ کے مقابلے پہ قردۃ نہیں قردۃ. بہرحال سمجھ میں آ گیا. اب مؤنث مجازی جو اس کے برعکس ہو، مؤنث مجازی جیسے تو حقیقت میں مؤنث نہیں ہے لیکن نام دیا. مثال کے طور پر شمس. کیا شمس شمس مؤنث ہے. شمس شمس مؤنث. کمال ہے. میں یہاں مثالیں ہیں. قمر یعنی قمر چاند. قمر یعنی چاند مذکر ہے. ھذا قلم قلم مذکر ہے، لیکن کیا وہ حقیقت میں ہے؟ اس کے وہ خاص پارٹ ہے جس سے بچے پیدا ہوں، لہذا اسے کہتے ہیں مذکر مجازی. مؤنث حقیقی جیسے یہ مؤنث مجازی جیسے شمس. حاضری بورڈ ہے. یہ کیا بورڈ مؤنث ہے؟ اگر بورڈ مؤنث ہوتا تو یہ بڑے بڑے کالج اور اسکولوں میں بس ایک بورڈ خریدتے یا 2 خرید لیتے اور اسی سے بچے پیدا کرائے جاتے. بورڈ ہی بورڈ ہوتے مثلا. نہیں. عین آنکھ. آپ آگے جا کے سب سے سادہ میں پڑھیں گے انسان کے بدن کے وہ پارٹ جو ڈبل ہیں. آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں. جی جو چیزیں بھی 2 ہیں وہ مؤنث کے حکم میں. جی وہ تو عربی میں پڑھا چکے ہیں. پڑھا چکے ہیں. یہ عربی گرامر ہی تو ہے، کوئی الگ تھوڑے ہی. ابھی پیچھے یاد ہے میں نے اس میں تفصیل ابھی پڑھا ہے. آپ نے اس میں پڑھا ہے؟ ٹھیک. مٹا دوں پہلے یہ مٹا دوں مٹا دوں آج 19 تاریخ. بہرحال مٹا دوں یہ کسا. ابھی اس میں تفصیل پڑھا تھا. آپ نے کیا بتایا تھا اس میں تفصیل مذکر کے لیے بولیے یا نہیں اس میں تفصیل میں نہیں. ہاں اس میں تفصیل میں اگر نہیں صفت مشبہہ میں. صفت مشبہہ میں آپ نے پڑھا کہ صفت مشبہہ اکثر مؤنث کیسے ہوتی ہے؟ لیکن جو اجسام ہے اس کی مؤنث اجسا اور جو رنگ پہ دلالت کرے اس کی مؤنث فعلا. یعنی کچھ وہ ہیں جو مؤنث تے سے بنتے ہیں، کچھ مؤنث وہ ہیں جو الف مقصورہ سے بنتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو الف ممدودہ سے بنتے ہیں. صحیح ہے. تو علامت تانیث کتنی ہوئی؟ علامت تانیث کتنی ہوئی؟ مؤنث کی علامتیں. ٹھیک ہے. آئیے علامت تانیث. علامت تانیث جو بھی مؤنث ورڈ ملے گا علامت تانیث. علامت ایک ہوتی ہے گولتے. کیا اسے کہتے ہیں تائے مربوطہ. ایک جو تائے لمبی والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تائے مبسوطہ. مربوطہ تائے مبسوطہ. یہ تائے مبسوطہ ہے اور یہ تائے. ٹھیک ہے. تائے مربوطہ. اور دیکھیے دکھ رہا ہے ناقتن طلحہ. اب دیکھیے طلحہ جو ہے لفظ میں ہی مؤنث ہے
ویسے تو مذکر ہے نا یہ، طلحہ کسی مرد کا ہی نام ہوتا ہے. طلحہ. یا پھر الف سورہ، الف کبرا. اکبر کی جمع اور اکبر کی مؤنث کبرا. اچھان کی مؤنث، بھائی اس میں تبدیل بھی دو، افعال مذکر کے لیے فعلا مؤنث کی طرح. اچھا کا مؤنث، اچھان کا مؤنث اچھا، اور چوبا. یہ سب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے الف ممدودہ. ممدودہ نہیں کھینچا ہوا الف، ممدودہ یعنی کھینچا ہوا الف. کھینچیے. حمرا، صحرا جی، حمرا سمرا اوجا. یہ سب کیا ہے؟ علامت تانیث ہیں. علامت الف مقصورہ. مقصورہ قصر سے ہے نا، چھوٹا یہ قصر ہوا جی، چھوٹا لیکن ایک الف کھینچا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں رئیسہ ممدودہ، کھینچا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہے علامت تانیث. مٹا دوں جی، مٹا رہا ہوں میں یہ. ابھی آپ نے مذکر کی تعریف اور اس کی قسمیں، مؤنث کی تعریف اور اس کی قسمیں پڑھی. مؤنث کی ایک تقسیم اور ہے، مؤنث کی ایک تقسیم مؤنث کی 4 قسمیں ہو گئی، 2 تو پڑھ لی، مؤنث حقیقی، مؤنث. اب چاہے مؤنث حقیقی ہو چاہے مجازی، دونوں کی 2 قسمیں ہیں. دونوں کی بولیے دو قسمیں ہیں. یا تو مؤنث لفظی ہوگا یا معنوی، لفظی ہوگا، یا مؤنث معنوی ہوگا. مؤنث کیا مطلب ہے لفظی اور معنوی کا؟ مؤنث لفظی یعنی جس میں علامت لفظ جو ہے، علامت تانیث جو ابھی پڑھی ہے نا وہ مؤنث، جن میں وہ علامت تانیث میں سے کوئی ایک ہو. ابھی پڑھی آپ نے فاطمہ تو، طلحہ تو، ناقہ تو، ہے نہیں جی. اسے کہتے ہیں مؤنث لفظی. مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث اس کے اندر ہو. لیکن مؤنث مجازی وہ مؤنث ہے تو مؤنث، لیکن علامت تانیث اس میں لفظ میں نہیں ہے. زینب ہے کہیں علامت تانیث بولتے الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہے؟ نہیں ہے، لیکن مؤنث تو ہے نا. ہندن، ہند لڑکی کا نام ہے، مؤنث ہے، اتفاق سے حقیقی بھی ہے، مؤنث ہے، لیکن کیا علامت تانیث لفظ میں ہے؟ نہیں. اسے کہتے ہیں مؤنث معنوی. ٹھیک ہے. مریم، مریم اور شمس مؤنث ہے، لیکن کیا شمس میں علامت تانیث لفظ میں ہے؟ معنوی ہے. ٹھیک ہے. تو چاہے مؤنث حقیقی ہو چاہے مجازی، حقیقی ہو چاہے حقیقی ہوگا تب بھی یا لفظی ہوگا یا معنوی. مؤنث چاہے مجازی ہو تو اس میں یا تو لفظ میں علامت تانیث ہوگی یا لفظ میں علامت تانیث نہیں ہوگی. مثال کے طور پر مؤنث حقیقی لفظی، مؤنث حقیقی فاطمہ ایک لڑکی کا نام ہے جو کہ حقیقی ہے مؤنث، لفظی بھی ہے کیونکہ لفظ میں علامت تانیث موجود ہے. صحرا مؤنث ہے، علامت تانیث لفظ میں ہے جی، تو مؤنث لفظی ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے. صحرا کیا مؤنث حقیقی ہے؟ یہ حقیقی ہے، یہ مجازی ہے. یہ مؤنث حقیقی ہے یا مجازی ہے، لیکن دونوں کامن کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے نہیں. ایک مؤنث معنوی جس میں علامت تانیث لفظ میں موجود نہ ہو. مریم مؤنث ہے، اتفاق سے حقیقی ہے، لیکن معنوی علامت تانیث تو نہیں ہے لفظ میں. شمس مؤنث ہے. مریم اور شمس میں فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ مؤنث حقیقی ہے، مؤنث مجازی لیکن سیم کس چیز میں ہے؟ سیم یہ ہے کہ دونوں مؤنث معنوی ہے، اس میں لفظ میں علامت تانیث نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بہت سے اسم ایسے ہیں جو ان چاروں تقسیم میں سے کچھ ہو سکتی ہیں اس کے اندر، مثال کے طور پر طلحہ مذکر حقیقی ہے لیکن مؤنث لفظی ہے، مذکر حقیقی ہے اور لفظی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہیں گے مؤنث لفظی ہے فقط، یہ مؤنث لفظی ہے فقط، جی لفظی فقط مؤنث ہے، یہ ویسے مؤنث تھوڑی ہے۔ لیکن شمس دیکھیے آپ، شمس بولیے مؤنث مجازی اور مجازی بھی ہے اور مؤنث معنوی بھی ہے۔ سبورتن بھی ایسے ہی، سبورتن کیا ہے؟ مجازی بھی ہے اور لفظی ہے۔ صحرا مؤنث لفظی بھی ہے اور مجازی بھی ہے۔ مریم مؤنث حقیقی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ فاطمہ حقیقی بھی ہے اور لفظی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مٹا دوں تو تعریف تو لکھ لیجیے اگر لکھنا چاہیں تو، حالانکہ سمجھ میں آ گئی آپ کو، لیکن کاپی پہ لکھنے کے لیے مؤنث لفظی وہ اس میں مؤنث ہے، جی وہ اس میں، یا وہ اس میں جس میں ابھی جو اوپر پڑھ کے آئے علامت تانیث پڑھ کے آئے ہیں، علامت تانیث موجود ہو، جیسے میں نے ابھی مثال لکھی تھی، مؤنث کا معنی بھی وہ اسم ہے جس میں، یا کہیں وہ اس میں مؤنث ہے، وہ اس میں مؤنث ہے، یا یہ وہ اس میں جس میں علامت تانیث لفظ میں موجود، بولیے جس میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فاطمہ اور صحرا، یہ دو مثالیں کیوں دی؟ تاکہ مؤنث لفظی بھی اور حقیقی بھی ہے۔ صحرا مؤنث لفظی تو ہے لیکن حقیقی نہیں مجازی ہے۔ مریم مؤنث حقیقی تو ہے لیکن معنوی ہے، جی شمس مؤنث مجازی کیا ہے؟ یہ مجازی ہے لیکن معنوی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی درس تمام، درس آسان تھا، پہلے پڑھ چکے تھے آپ یہ باتیں پہلے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔